السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 27 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نفرت انگیز تقریر نہیں روکی گئی تو چیف سیکریٹری کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اتراکھنڈ کے روڑکی میں ہونے جا رہی مجوزہ دھرم سنسد کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر نفرت انگیز تقاریر نہ روکی گئیں تو چیف سیکریٹری ذمہ دار ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہم چیف سیکریٹری کو عدالت میں طلب کریں گے نفرت انگیز تقاریر کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کیا جائے اور اسے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اتراکھنڈ کے چیف سیکریٹری کو صورتحال کو ریکارڈ پر رکھنے اور ضرورت پڑنے پر افسران کے ذریعے اٹھائے گئے اصلاحی اقدامات پر حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جسٹس اے خانولکر نے کہا کہ حکومت یقین دہانی کرا رہی ہے لیکن زمین پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سماعت کے دوران کپل سبل نے روڑکی میں منعقد ہونے جا رہی مجوزہ دھرم سنسد پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ اتراکھنڈ کے سرکاری وکیل نے کہا کہ ہم احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں اور کپل سبل جس طبقے کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی کچھ چیزیں کر رہا ہے۔ اس پر جسٹس خانولکر نے سرکاری وکیل کو روکتے ہوئے کہا کہ یہ کس طرح کے دلائل ہیں، عدالت میں بحث کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بلڈوزر کارروائی کے بعد ایس ڈی پی آئی کے وفد کا جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا دورہ۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے ضلع صدر عقیل احمد کی قیادت میں پارٹی کے ایک وفد نے کل جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کا دورہ کیا اور جامعہ کے ذمہ داران سے ملاقات کی، جہاں گزشتہ 24 اپریل کو جامعہ کیمپس میں 30 سال قدیم ٹیچرز کالونی کو محکمہ ریونیو کے ذریعے یہ کہتے ہوئے بلڈوزر سے توڑنا شروع کر دیا گیا تھا کہ یہ سرکاری زمین پر بنی ہے۔ جامعہ کے نگراں ماسٹر فیاض احمد نے نمائندہ وفد کو بتایا کہ جس زمین پر ٹیچرز کالونی بنائی گئی ہے اس کی رجسٹری تقریباً 50 سال قبل ہوئی تھی اور ہم نے مغرب کی طرف جانے والے راستے کے لیے 10 فٹ زمین چھوڑ کر کالونی بنائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس راستے کے بعد ایک نالا تھا جسے زمین مافیا نے کاغذات میں ہیرا پھیری اور نقشے میں تبدیلی کر کے نالے کو پاٹ کر قبضہ کر لیا اور بہاؤ کو جامعہ کیمپس کے اندر دھکیل دیا، جس کی اطلاع ملنے پر مقامی عدالت میں جامعہ کی طرف سے مقدمہ بھی کیا گیا تھا جو زیر سماعت ہے، لیکن حالیہ کارروائی میں اس مقدمے پر بھی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی کارروائی سے پہلے انتظامیہ کو کوئی نوٹس دیا گیا۔ ایس ڈی پی آئی کا وفد اعظم گڑھ ضلع انتظامیہ اور ریونیو کمشنر سے ملاقات کرے گا اور انہیں اس سلسلے میں حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ عبادت گاہوں میں لاؤڈ اسپیکر معاملے پر یو پی حکومت سخت۔ ایک طرف مہاراشٹر حکومت لاؤڈ اسپیکر تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف اتر پردیش کی یوگی حکومت نے سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اتر پردیش میں جہاں ایک طرف کئی مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر ہٹوائے گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہزاروں مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو دھیما کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے ایک میٹنگ میں دی گئی ہدایت کے بعد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ مذہبی مقامات میں گائیڈ لائنز کے مطابق ہی لاؤڈ اسپیکر بجایا جائے اور اس کی آواز صرف مذہبی احاطے کے اندر تک ہی رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار کا کہنا ہے کہ ابھی تک اتر پردیش میں 125 مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر ہٹوائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً 17,000 مذہبی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کی گئی ہے۔ پرشانت کمار نے مزید بتایا کہ حکومت نے تیز آواز میں لاؤڈ اسپیکر بجانے والوں کی رپورٹ طلب کی ہے جسے 30 اپریل
تک پیش کیا جانا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی رہائش گاہ کے باہر ہنومان چالیسا کا پاٹ کرنے کی دھمکی دینے والی امراوتی کی رکن پارلیمنٹ نونیت رانا اور ان کے رکن اسمبلی شوہر روی رانا کو ممبئی سیشنز کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کورٹ سے دونوں کو کسی طرح کی راحت نہیں ملی ہے۔ اب ضمانت عرضی پر آئندہ سماعت 29 اپریل کو ہوگی، یعنی 29 اپریل تک نونیت اور روی رانا کو جیل میں ہی رہنا ہوگا۔ واضح رہے کہ دونوں کو ممبئی پولیس نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ اپنے اعلان کے مطابق ممبئی میں اذان کی مخالفت میں وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی رہائش گاہ ماتوشری کے باہر ہنومان چالیسا کا پاٹ کرنے کے لیے نکلنے والے تھے۔ نونیت رانا اور روی رانا نے وزیر اعلیٰ ٹھاکرے کی رہائش گاہ کے باہر 23 اپریل کو ہنومان چالیسا پڑھنے کی دھمکی دی تھی۔ کامن سول کوڈ دستور مخالف اور اقلیت مخالف قدم ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ناقابل قبول۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ دستور ہند نے ملک میں بسنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے اور اس کو بنیادی حقوق میں شامل رکھا گیا ہے۔ اسی حق کے تحت اقلیتوں اور قبائلی طبقات کے لیے ان کی مرضی اور روایات کے مطابق الگ الگ پرسنل لا رکھے گئے ہیں، جس سے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ آپسی اتحاد اور اکثریت و اقلیت کے درمیان باہمی اعتماد کو قائم رکھنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں کئی قبائلی بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے اس مطالبے کو قبول کیا گیا ہے کہ وہ سماجی زندگی میں اپنے یقین اور اپنی روایات پر عمل کر سکیں گے۔ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ اب اتراکھنڈ یا اتر پردیش حکومت یا مرکزی حکومت کی طرف سے کامن سول کوڈ کا راگ الاپ نہ صرف بے وقت کی راگنی ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا مقصد بڑھتی ہوئی مہنگائی، گرتی ہوئی معیشت اور روز افزوں بے روزگاری جیسے مسائل سے توجہ ہٹانا اور نفرت کے ایجنڈے کو فروغ دینا ہے۔ یہ اقلیت مخالف اور دستور مخالف قدم ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بے روزگاری کے معاملے پر مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نئے بھارت کا نیا نعرہ ہر گھر بے روزگاری، گھر گھر بے روزگاری۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 75 سالوں میں مودی جی ملک کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے ماسٹر اسٹروک نے 45 کروڑ سے زیادہ لوگوں سے نوکری کی امید چھڑوا دی ہے۔ واضح رہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 2.1 کروڑ ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس رپورٹ میں چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ملک میں 45 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نوکری کی تلاش ترک کر دی ہے۔ راہل گاندھی نے اس رپورٹ کی بنیاد پر ہی مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ ہم پر ایک پتھر پھینکا گیا تو مسلمانوں پر 1000 پتھر پھینکیں گے۔ کرناٹک کے باگل کوٹ میں شدت پسند تنظیم شری رام سینا کے سربراہ پرمود میتھالک نے اقلیتی طبقے کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر ایک پتھر پھینکا گیا تو ہم مسلمانوں پر 1000 پتھر پھینکیں گے۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق پرمود میتھالک نے یہ متنازع بیان ضلع باگل کوٹ میں ایک پروگرام میں شرکت کے بعد دیا۔ ان کے اس بیان پر وہاں موجود لوگوں نے ان کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ نہ صرف کرناٹک بلکہ ملک کے کسی کونے میں رام نومی، ہنومان جینتی یا کسی بھی تہوار پر ایک پتھر پھینکا جاتا ہے تو مسلمانوں پر 1000 پتھر پھینکے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھگوان نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں۔ شری رام سینا کے سربراہ نے مزید کہا کہ ہمارے وکیل تیار ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وافر تعداد میں وکلا آئیں گے اور آپ کو رہا کرائیں گے۔ اس سے پہلے کھرگون سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ گجیندر پٹیل بھی پتھراؤ کے حوالے سے اشتعال انگیز بیان دے چکے ہیں۔ ایک مذہبی پروگرام میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں رام بھکتوں پر پھول برسانے کے بجائے پتھر پھینکے گئے ہیں، اب اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھارت ماتا کا ملک ہے، ہم مذہب کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ نے پتھروں کی بارش کی تو ہم بھی سناتن دھرم کے لوگ ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار رہیں۔ اس نوٹس نے مجھے ڈرا دیا ہے۔
भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूसीजी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने एक मुश्तरका पब्लिक नोटिस जारी करके मुल्क के तलबा को मशवरा दिया है कि वो आला तालीम के लिए पाकिस्तान न जाएं। इन दोनों इदारों ने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान में हासिल की गई डिग्री की बुनियाद पर तलबा को भारत के तालीमी इदारों में दाखिला नहीं मिलेगा और नहीं सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। भारतीय हुकूमत के इस अवामी नोटिस से पाकिस्तान में ज़ेर तालीम भारतीय तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई है और उनके वालिदैन भी बेहद परेशान हैं। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम इन तलबा या वहाँ के तालीमी इदारों से फारिग तहसील अफराद में से अक्सर का ताल्लुक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है। श्रीनगर के एक शहरी अब्दुल मजीद नाम तब्दील कर दिया गया है, जिनकी बेटी लाहौर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि ये सरासर ज़ियादती बल्कि जुल्म है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा भारतीय हुकूमत ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने के लिए ये नोटिस जारी करवाया है। उनके बकौल भारतीय हुकूमत जानती है कि पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादातर तलबा जम्मू कश्मीर ही से जाते हैं और ये फ़ैसला इन तलबा को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया है। लाहौर ही के एक मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम एक कश्मीरी तालिबा ज़ैनब वानी नाम तब्दील ने वॉइस ऑफ अमेरिका को फ़ोन पर बताया कि अगर भारतीय हुकूमत को फैसला करना ही था तो वो ये कहते कि इसका इतलाक़ उन तलबा पर नहीं होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर तालीम हैं या यहाँ से अपनी डिग्रियाँ मुकम्मल करने के बाद वापस भारत लौट चुके हैं, बल्कि इसका इतलाक़ मुस्तक़बिल में वहाँ तालीम के लिए जाने वालों पर किया जा सकता था। वादी कश्मीर के एक सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर अजहर भट्ट नाम तब्दील के मुताबिक ये वाज़े नहीं कि हुकूमत मुझ जैसे लोगों के साथ क्या सलूक करने वाली है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि इस नोटिस ने मुझे डरा दिया है। भारत में अक़लियतों से इम्तियाज़ मुसलमान टारगेट। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आज तक के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वो आवाज़ें जो या तो हुकूमत के ख़िलाफ़ थी या अक़लियती बिरादरियों की तरफ से उठाई गई आवाज़ें गुज़िश्ता साल भारत ने सबसे ज़्यादा दबाईं। रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि अक़लियती बिरादरी के ख़िलाफ़ तशद्दुद का मामला उठाने वाले सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों को भारतीय हुकूमत ने निशाना बनाया। रिपोर्ट में ये एतराज़ भी उठाया गया कि त्रिपुरा में मसाजिद पर हमलों के बारे में ट्वीट करने वाले सहाफ़ियों पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के एक हिस्से में इंडिया में जारी तब्दीली मज़हब के बारे में भी खुलकर बात की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि तब्दीली मज़हब का कानून गैर हिंदुओं के ख़िलाफ़ लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से अक़लियती बिरादरियों जैसे मुसलमानों ईसाइयों के ख़िलाफ़ तशद्दुद देखा जा रहा है। USCIRF ने अपनी इस रिपोर्ट में हुकूमत हिंद की तरफ से लाए गए CAA कानून की भी खुलकर मुखालफत की है। अलावाज़ी NRC के अमल पर भी सवालात उठाए और इसे इम्तियाजी करार देते हुए लिखा कि आसाम में NRC के अमल की वजह से 19 लाख लोग फहरिस्त से बाहर रह गए। तकरीबन 7 लाख मुसलमान अपनी शहरियत खोने के दहाने पर खड़े हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोरोना के दौर में अक़लियती बिरादरी के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत में 2021 में 33% मुसलमान ऐसे थे कि उन्हें अस्पतालों में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दलित और कबायली बिरादरियों के लोग भी इम्तियाजी सलूक महसूस करते थे। इस रिपोर्ट में किसानों की तहरीक का हवाला देते हुए कहा गया कि मुल्क गिर तहरीक में शामिल सिखों को दहशतगर्द करार दिया गया। USCIRF की इस रिपोर्ट पर हुकूमत हिंद की तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हालिया रिपोर्ट में इन तमाम इल्ज़ामात की बुनियाद पर USCIRF की तरफ से तजवीज़ दी गई है कि भारत को खुसूसी तशवीश वाले मुल्क के ज़ुमरे में रखा जाए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिन लोगों ने मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है उनके अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए और उनकी जायदाद जब्त करने जैसे इक़दामात भी किए जाएँ। आज़म खान फांसी के मुजरिमों वाली कोठरी में कैद हैं।
समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और MLA आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। फिलहाल आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ऐसा दावा आजम खान के करीबी लोग कर रहे हैं। ताहम इस मामले पर आजम खान के परिवार की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। SP लीडरों का एक वफ्द आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गया था, लेकिन आजम खान ने खराबी सेहत का हवाला देते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आजम खान से मिलने गए SP MLA रविदास मेहरोत्रा ने UP तक से बात करते हुए कहा कि आजम साहब को फांसी के मुजरिमों वाली सेल में रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आजम खान को जेल में आला दर्जे की सहूलतें नहीं दी गई हैं, जबकि जेल मैनुअल में ये लिखा है कि अगर कोई MP MLA जेल जाएगा तो उसे B क्लास की सहूलत मिलेगी। जब आजम खान जेल गए थे तो वो MP थे और अब वो MLA हैं, लेकिन उन्हें B कैटेगरी की सहूलत नहीं मिल रही है। रविदास ने मजीद कहा कि जब हम आजम खान से मिलने जेल गए तो जेल हुकाम ने बताया कि उन्हें तेज़ बुखार है और वो बीमार हैं। हमने उनसे कहा कि जब वो बीमार हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया चाहती है कि आजम खान साहब जेल में ही मर जाएं। आजम खान साहब पहले भी 2 बार शदीद बीमार हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पीर को आचार्य प्रमोद कृष्णा ने भी आजम खान से मुलाकात की थी और कहा था कि आजम खान की सेहत ठीक नहीं है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उधर एक दूसरी खबर में आजम खान ने अबूरी ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। आजम खान की जानिब से अदालत में पेश की गई दलील में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ एक केस में उनकी ज़मानत ज़ेर इल्तिवा है। फैसला महफूज किए हुए 4.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अदालत ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा की कि हाई कोर्ट के फैसले तक उन्हें अबूरी ज़मानत दी जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रास्त मुदाखलत नहीं करती है तो हाई कोर्ट को फैसला सुनाने की हिदायत की जाए।